اور ایک ایسی ہے جن میں اتنی ہونی ہے کہ طوفانی ہونی ہے۔ اللہ نے ایک کو مری رکھنا ہے، ایک کو صحرا رکھنا ہے۔ اللہ نے رکھنا ہے کہ اس کو صحرا رکھو، کیوں؟ اللہ جل شانہ نے اس صحرا کے اندر سے پھر ہیرے موتی جواہر نکالنے ہیں۔ اس صحرا میں اگر پانی پڑ گیا تو وہ ہیرے نیچے جو ہیں، موتی ہیں، جواہر ہیں، کوئلہ ہے، گیس ہے، جو بھی ہے، وہ ساری چیزیں پگھل جائیں گی۔ رب کا نظام ہے، اللہ جو کرتا ہے ٹھیک کرتا ہے، اللہ جو چاہتا ہے ٹھیک چاہتا ہے۔ استغفار کریں، یا اللہ جو کچھ ہوا میری وجہ سے ہوا، جو کچھ ہوا میرے گناہوں کی وجہ سے ہوا، جو کچھ ہوا بس میری نافرمانی کی وجہ سے ہوا، اور جو کچھ ہوا بس میرا قصور ہے۔ ظلمت نفسی ظلمت نفسی فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور، یا غفور یا رحیم، انک انت الغفور الرحیم۔ استغفار ایک تسبیح صبح شام کر لیا کریں، تھوڑا سا کر لیا کریں، زیادہ کر لیا کریں۔ جو بندہ استغفار کرتا ہے، ایک آسان سا لفظ ہے استغفر اللہ، استغفر اللہ، یہ پورا استغفار ہے۔ استغفر اللہ العظیم، یہ پورا استغفار ہے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، یہ استغفار ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ پورا استغفار ہے۔ اپنے پر استغفار کو لازم کریں۔ بلائیں وبائیں، مصیبتیں، آفتیں، پریشانیاں ہمیشہ ٹلی رہتی ہیں۔ یہ قدرتی آفات میں یہ چیز شامل ہے، سمو قدرتی آفات ہیں۔ استغفار اپنی طرف سے نہیں، جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ان کی نیت کر کے، جو موجود ہیں ان کی نیت کر کے کریں۔ اب ایک واقعہ سناؤں آپ کو۔ شاہ عالم ثانی کے دور میں شاہ جہان آباد میں ایک بابا جی تھے، گاؤں دیہات میں رہتے تھے۔ گاؤں دیہات میں جنگل سے لکڑیاں چنتے تھے، بیچ دیتے تھے۔ کوئی چھوٹا سا جانور لیتے تھے، اس کو آگے بیچ دیتے تھے، بکری، بھیڑ، جو بھی۔ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے کام، باقی سارا دن اللہ اللہ کرتے ہیں۔ تو یہ پیشے کر کے آپ اپنا پیٹ پالتے ہیں اور کسی سے سوال نہیں کرتے۔ تو بادشاہ نے کہا، مغل بادشاہ نے، مجھے اس سے ملاؤ۔ ان کے پاس گئے تو مغل بادشاہ نے اٹھتے ہوئے انہیں ایک اشرفیوں کی تھیلی دی، بڑی محبت سے کہنے لگے، آپ لے جائیں، میرے پاس بہت اشرفیاں ہیں۔ دیکھیں آپ کے پاس تو فقر ہے، غربت ہے، تنگ دستی ہے، سفید پوشی ہے، کہاں اشرفیاں ہیں؟ کہا میں اگر دکھا دوں گا اتنی آپ کے پاس بھی نہیں ہوگی۔ تو بادشاہ کو غصہ آیا، میری لے نہیں رہے، اپنے پاس ہے نہیں۔ تو بادشاہ نے کہا پھر دکھائیں۔ مسلح پہ بیٹھے تھے، مسلح اٹھا کے ایسے نیچے مٹھی بھرتے، ایسے مٹھی بھر کے ادھر پھینکتے، چھن چھن اشرفیاں، ادھر مٹھی پھینکتے، ادھر پھینکتے، ادھر پھینکتے، ادھر پھینکتے۔ بادشاہ پریشان ہو گیا، اتنی اشرفیاں پھینکی، کہا جیسے اولے برستے ہیں زمین سفید ہو جاتی ہے، اسی طرح اشرفیاں چاندی کی اتنی برسائیں۔ جاگ رہے؟ اتنی برسائیں، اتنی برسائیں کہ بابا اٹھ پڑا۔ اتنی برسائیں کہ ہاں، میں تو حیران ہوں، جوانوں کی نیند اڑ گئی ہے، بابوں کی نیند جوانوں میں منتقل ہو گئی ہے۔ آج کل کوئی ایسا ٹیکا آ گیا ہے، میں تو حیران ہوں۔ میرے سامنے اکثر بابے سو رہے ہوتے ہیں، جوان نہیں سوتے۔ عمر تو ان کی سونے کی، عمر تو ان کی سونے کی۔ وہ ہم سفر میں تھے نا،
تو سفر میں ہم جوان کھاتے تھے تو میرا بھائی مجھے کہتے لگا کہنا آپ اپنا حصہ کھا گئے تھے. بات تو ٹھیک ہے، ہم نے اپنا حصہ کھا لیا ہے، اب ان کا جو حصہ ہے یہ جوان ہے، یہ کھائیں پیئیں، ہمیں احتیاط سے کھانا ہوگا. دوسرے لفظوں میں اتنی اشرفیاں پھینکی، بس ایسے آتے اٹھاتے تھے پھینکتے جاتے تھے پھینکتے جاتے تھے، اور ہاتھ سے اشرفیاں نکلتی تھی ایسے جیسے بارش ہو رہی ہے. بات قدموں میں پڑ گیا، کہنے لگا یہ اشرفیوں کا راز مجھے بھی مل سکتا ہے، کیونکہ اسے اپنے خزانے بھول گئے، اسے اپنے خزانے بھول گئے. یہ اشرفیوں کا راز کہاں مل سکتا ہے؟ کہا کیسے ملے گا؟ کہا استغفار کثرت سے کیا کر، استغفار کثرت سے کیا کر، استغفار کثرت سے کیا کر. زمین کے آخری 7ویں حصے میں، اب یہ لفظ ذرا غور سے سنیے گا، توجہ طلب ہے. اب بابا سنبھل کے بیٹھ گیا، انہوں نے کہا بھائی آپ کو خزانے کا راز مل رہا ہے. بابا آپ سنبھل کے بیٹھے، پہلے ٹیک لگا کے ایسے، ایک پٹھان تھا ایسے ٹیک لگا کے بیٹھا ہوا تھا. انہوں نے کہا خوچا تمہارا خرگوش بھاگ گیا. وہ ٹیک لگا کے بیٹھا ہوا ہے، خوچا خرگوش بھاگ گیا ہے. پٹھان نے ایسے نسوار نکالا، ایسے دیکھ کے کہنے لگا یارا اس کا جب نسوار ختم ہوگا خود آئے گا، ہم نے اس کو نسوار لگایا ہے. خرگوش کو نسوار لگایا ہے، اسی نسوار جب ختم ہوگی آئے گا، کوئی پرواہ نہیں ہے. کہا کہ یہ راز مجھے بھی بتا دیں، دنیا بھر گئی سفید ہو گئی، یہ مجھے بھی بتا دیں. ہاں کہا استغفار کر لو. فرمایا جب تو استغفار کرے گا، اب سنیں جو لفظ کہنے لگا ہوں، اللہ 7 زمین کے نیچے کے جو خزانے ہیں وہ پہلی زمین پہ لے آئے گا، نیچے سے اوپر اللہ پہلی زمین پہ لے آئے گا. اور جب تو استغفار کو کثرت سے کرے گا، اللہ زمین کے اوپر خزانے آتے جائیں گے آتے جائیں گے آتے جائیں گے. پھر فرمایا 2 شکلوں میں تجھے خزانے ملیں گے، یا خزانہ اپنی اصلی حالت میں ملے گا، یا اللہ تیرے کاروبار میں، تیرے رزق میں، تیری عزت میں، تیری صحت میں، تیری برکت میں، تیری عطا میں اللہ خزانوں کے دروازے کھول دے. وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ خزانوں کے دروازے کھول دے. استغفار کر. فرمایا میں نے استغفار کیا اور بہت زیادہ کیا. اب عالم یہ ہے کہ میں نیچے سے مٹی اٹھاتا ہوں اور مٹی اٹھا کے ایسی مٹھی میں ڈالتا ہوں، پھینکتا ہوں، اشرفیوں کی نیت کرتا ہوں، اشرفیاں بن جاتی ہیں. دینار سونے کی نیت کرتا ہوں، سونا بن جاتا ہے. ہیرے کی نیت کرتا ہوں، ہیرا، جواہرات، لال، زمرد، عقیق، مرجان، جس کی نیت کرتا ہوں وہ سارا کسدہ وہی بن جاتا ہے. سموک، یہ ہمارے خطاؤں کی وجہ سے ہے، یہ بادشاہ کا قصور نہیں ہے، ہماری وجہ سے ہے. اللہ نے فضاؤں اور ہواؤں کو حکم دیا ہے کہ بیماری بن جاؤ، روگ بن جاؤ، دکھ اور تکلیف بن جاؤ. اللہ کا امر ہوا ہے. بنی اسرائیل میں وہ قوم، اللہ پاک نے حکم دیا، دودھ بھینس کے تھنوں سے باہر نکلتا تھا، خون بن جاتا. اللہ میں حکم دیا خون بن جاؤ. اللہ نے حکم دیا یہ جو چیز کھائیں اس میں ہر چیز میں مینڈک ڈال دو، اس میں سے مینڈک نکلتے تھے. اللہ نے حکم دیا جو چیز کھائیں اس میں سے کیڑے نکلیں. اللہ نے حکم دیا جو چیز کھائیں اس کو ختم کر دو. میری اللہ کا امر ہے سموک، استغفار، توبہ، استغفار، توبہ، استغفار، توبہ.